اور گوہر کیسٹ سینٹر کی جانب سے بھی باہر اسٹال لگا ہوا ہے، آپ حضرات وہاں سے بھی ان مجالس کی CD کو حاصل کر سکتے ہیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الأمی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ عزاداران سرکار سید الشہداء، سوگواران اسیران کربلا، بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصاً بتصدق شہزادی اولیاء بنت رسول حضرت بطول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس حرم میں شبیہ کاظمین میں یہ چوتھا روز ہے، چوتھا دن ہے۔ آپ کے سامنے ایک مظلوم عقیدہ کے عنوان کے تحت انشاءاللہ بعد مجلس صلوات بھیجتے محمد۔ مسلسل میں ایک مظلوم عقیدہ کے عنوان کے تحت گفتگو کر رہا ہوں، اور سورہ مائدہ کی جس 55ویں آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ تمہارے ولی ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور رکوع کے عالم میں زکوٰۃ ادا فرماتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت قرآنیہ میں اللہ نے ایک ہی لفظ ولی اپنے لیے بھی استعمال کیا، اپنے رسول کے لیے بھی استعمال کیا، اور مولائے متقیان حضرت علی ابن علی طالب کے لیے بھی وہی لفظ ولی استعمال کیا۔ حالانکہ جس قرآن کی یہ آیت ہے اسی قرآن میں ہادیان دین کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے گئے۔ کسی کے لیے لفظ خلیفہ استعمال ہوا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کسی کے لیے لفظ امام استعمال ہوا، انی جاعلک للناس اماما۔ مختلف لفظوں سے مختلف ہادیان دین کو یاد کیا گیا، کسی کو نبی کہا گیا، کسی کو رسول کہا گیا، ایک لفظ سب کے لیے نہیں آیا۔ یہ ایک نظام ہے اللہ کا کہ اس نے نبی 1,24,000 بنائے، نبوت کی فہرست طولانی بنائی۔ اس طولانی فہرست نبوت میں 1,24,000 پیغمبروں کو سب کو نبی کہا، لیکن پھر اس نبوت کی فہرست کے بعد جو رسالت کی فہرست ہے وہ اس سے مختصر ہوئی۔ نبی سب ہیں مگر رسول سب نہیں ہیں، رسول 313 قرار دیے گئے۔ نبوت کی فہرست کے بعد رسالت کی فہرست مختصر ہوتی ہے تو رسول 313 بنتے ہیں۔ اب ان 313 رسولوں کے بعد جب اولی العزم پیغمبر، صاحبان شریعت پیغمبر جو شریعت لے کے آئے، ان کی فہرست بنی
تو فہرست اور مختصر ہوئی، 1,24,000 سے 313 تک پہنچی اور 313 سے 5 پر آئی کہ انہیں رب پیغمبر، صاحبان شریعت پیغمبر جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری دنیا پر نبیوں کو افضلیت قرار دی، نبیوں پر رسولوں کو افضل کیا اور رسولوں پر ان 5 کو بالا و برتر کیا، تاکہ پنجتن کی برتری اس طرح سے بھی ثابت ہو جائے، پنجتن کی اہمیت اس طرح سے بھی سامنے آ جائے۔ تو رسالت کی فہرست کو نبوت سے مختصر بنایا، رسالت کے بعد صاحبان شریعت کی فہرست کو رسالت کی فہرست سے بھی مختصر بنایا، مگر جب ولایت کی فہرست بنی تو اب یا تو اپنے کو ولی کہا، یا اپنے رسول کو ولی کہا، یا مولا علی کو ولی کہا۔ اور توجہ فرمائیے گا، ولایتیں 3 ہیں، ایک اللہ کی ولایت، ایک نبی کی ولایت، ایک مولا علی کی ولایت۔ اب جس قرآن میں 3 ولایتیں ہیں، اسی قرآن میں 3 وعدوں کا تذکرہ ہے، 3 عہد ہیں، 3 میثاق ہیں۔ بھائی یہیں سے آپ جڑ جائیے، اس لیے کہ اب صرف 2 دن رہ گئے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچا سکوں، لہذا پوری طرح سے متوجہ ہونے کے لیے سب مل کے ایک صلوات بھیجیں۔ دیکھیے بہت توجہ رکھیے گا، 3 ولایتیں اور اسی قرآن میں 3 وعدے۔ ایک وعدہ یاد دلایا گیا سورہ آراف کی آیت نمبر 172 میں، ایک وعدہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں، باقر صاحب تصدیق کرتے جائیں گے، ایک وعدہ سورہ احزاب کی 7ویں آیت میں۔ یہ 3 سورے اور 3 وعدے، ایک وعدہ ہے سورہ آراف میں، ایک وعدہ ہے سورہ آل عمران میں، ایک وعدہ ہے سورہ احزاب میں۔ سورہ آراف میں وعدہ ہے اولاد آدم سے، اس وعدے کا ذکر ہے کہ جو اللہ نے اپنی ربوبیت کے لیے لیا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، کہ میرے نبی یاد دلاؤ وہ وقت کہ جب تمہارے رب نے اولاد آدم سے وعدہ لیا۔ اب یہ کیا وعدہ تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ایک وعدہ اولاد آدم سے لیا گیا، آدم سے خاتم تک، خاتم سے قیامت تک جتنے پیدا ہو چکے، جتنے پیدا ہونے والے ہیں، ان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں وعدہ لیا کہ وہ وقت دلاؤ، یاد دلاؤ وہ وقت کہ جب ہم نے آدم کی اولاد سے وعدہ لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالا بلا، اور سب نے کہا کہ بے شک۔ تو ربوبیت کا وعدہ، الوہیت کا وعدہ اولاد آدم سے لیا گیا۔ اب دوسرا وعدہ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں لیا گیا کہ وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ میرے نبی وہ وقت یاد دلاؤ کہ جب سارے نبیوں سے آدم سے لے کے عیسیٰ تک وعدہ لیا گیا تمہاری نبوت کا، تمہاری رسالت کا۔ بھائی اس تسلسل کو دیکھیے گا، ایک وعدہ لیا اولاد آدم سے اپنی توحید کا، اپنی ربوبیت کا، اپنی وحدت کا، ایک وعدہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک لیا گیا محمد کی رسالت کا۔ مگر اب تیسرا وعدہ سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں لیا گیا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا، یاد دلاؤ وہ وقت کہ جب ہم نے وعدہ لیا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابن مریم، وہ وقت دلاؤ کہ جب ہم نے وعدہ لیا تم سے بھی، ابراہیم سے بھی، موسیٰ سے بھی، عیسیٰ سے بھی۔ یہ وعدہ تیسرا وعدہ یہ اولاد آدم سے نہیں لیا گیا، یہ سارے نبیوں سے نہیں لیا گیا، یہ 5 صاحبان شریعت سے لیا گیا۔ یہ وعدہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا وعدہ۔ پیدا مل کے صلوات بھیجے تو میں صلوات بھیجے۔ ماشاء اللہ خطبہ بیٹھے،
ماشاءاللہ خطبہ بیٹھے، صاحبان فہم بیٹھے، بزرگ بیٹھے. اب میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. 3 وعدے لیے گئے. اولاد آدم سے وعدہ جو لیا اس کا تعلق ہے لا الہ الا اللہ سے. آدم سے عیسیٰ تک جو وعدہ لیا گیا اس کا تعلق ہے محمد رسول اللہ سے. اور صاحبان شریعت سے جن کا وعدہ لیا اس کا تعلق ہے علی ولی اللہ سے. بھائی توجہ فرمائیے گا، میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. بھائی لا الہ الا اللہ کے وعدے کے ساتھ اولاد آدم کا ذکر، محمد رسول اللہ کے وعدے کے ساتھ نبیوں کا ذکر. مگر جب علی ولی اللہ کا وعدہ آیا تو صاحبان شریعت کا ذکر ہوا، اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ اسی علی ولی اللہ کا انکار کچھ لوگ عداوتن کریں گے، کچھ خباثتن کریں گے، کچھ شرارتن کریں گے اور کچھ شریعتن کریں گے. میرے بیان کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے. قرآن کی کہ لا الہ الا اللہ کا وعدہ اولاد آدم سے لیا، محمد رسول اللہ کا وعدہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں سے لیا، علی ولی اللہ کا وعدہ ان سے لیا جو شریعت لے کے آئے اور شریعت دینے سے پہلے وعدہ لیا تاکہ اب کوئی شریعت کے نام پر علی ولی اللہ کی مخالفت نہ کرے اور سمجھ لے کہ جو لا الہ الا اللہ کا منکر وہ اولاد آدم نہیں ہے. جو محمد رسول اللہ کا منکر ہوگا وہ صاحب نبوت نہ رہ جائے گا. جو علی ولی اللہ کا منکر ہوگا ارے مبلغ شریعت کیا ہے، صاحب شریعت نہ رہے گا. دیکھیں اللہ نے گرا دیکھیں میں جو گفتگو کرتا ہوں وہ گفتگو ایسی نہیں ہوگی جو کان سے کان تک رہے، یہ کان سے دماغ کے مکان تک پہنچ جائے اور پھر بحث کے موقعوں پر آپ کے کام آئے. لہذا وہ میں گفتگو کر رہا ہوں. دیکھیے عقیدہ ولایت کی ایک مظلومی یہ ہے کہ اس ولایت کو شریعت کی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے، حالانکہ شریعت کی آنکھوں سے ولایت کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ولایت کی آنکھوں سے شریعت کو دیکھنا. صاحب اذان میں کہے نہ کہے شریعت کیا کہتی ہے، اقامت میں علی کا نام لے کے نہ لے شریعت کیا کہتی ہے، تشہد میں نام علی لے کے نہ لے شریعت کیا کہتی ہے. ارے شریعت سے ولایت کو نہ دیکھو، ولایت کو شریعت سے دیکھو. غلام سے آقا کو نہ سمجھو، آقا سے غلام. یہ جو عقیدہ مظلوم عقیدہ تو ظلم یہ ہے کہ شریعت کے نیچے ولایت کو رکھا. جڑے رہیے گا. حالانکہ شریعت ولایت کے ماتحت ہے، ولایت شریعت کے ماتحت نہیں. ولایت حاکم، شریعت محکوم، ولایت آقا، شریعت غلام. یا لفظوں کو بدلوں، ولایت علی، شریعت قمبر. ارے ولایت علی، شریعت قمبر، ولایت زہرا، شریعت فضہ. توجہ رکھیے گا. یہ
انشاءاللہ نتیجہ خیز گفتگو عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. ولایت شریعت کے اندر نہیں ہے، شریعت ولایت کے تحت ہے. شریعت ولایت کو آپریٹ نہیں کرے گی، ولایت شریعت کو آپریٹ کرے گی. بھائی شریعت ان سے نیچے، ان کی ولایت شریعت کے اوپر. بغیر دلیل میں بات نہیں کرتا. آپ کہیں گے دلیل، تو دیکھیں دلیل یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ جب نماز پڑھنے کھڑا ہونا، کھڑے ہونا اور نماز کی نیت کر لینا قربتاً اللہ، تو باپ نماز میں اعلان رہنا، اشارے نہ کرنا، ہاتھ پیر نہ چلانا، منہ ادھر ادھر نہ گھمانا. شریعت کرے جب نماز شروع ہو جائے نیت کے بعد اب خدا کے سامنے ہو، ہاتھ نہ چلانا، اشارہ نہ کرنا، تو شریعت ان کے تحت ہے کہ ولایت شریعت کے تحت، کہ شریعت ولایت کے تحت. شریعت یہ ہے کہ نماز میں اشارہ نہ کرنا. تو اگر یہ شریعت کے نیچے ہوتے تو جب رکوع میں انگوٹھی دی، اگر یہ شریعت کے نیچے ہوتے تو جب رکوع میں انگوٹھی دی تو نماز کو باطل ہونا چاہیے تھا. مگر آیت کا آنا بتا رہا ہے کہ یہ شریعت کے نیچے نہیں ہے، شریعت کے نیچے ہے. انشاءاللہ بی بی زہرا کے صدقے میں یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے. آپ شریعت ان کے ماتحت نہیں ہے، شریعت ان کے ماتحت ہے. معاف کیجیے گا، یہ شریعت کے ماتحت نہیں ہے. شریعت کہہ رہی ہے، قرآن کتاب شریعت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کتاب شریعت کہہ رہی ہے کہ دیکھو نبی کے پاس آ کے چیخنا نہیں، اپنا گھر کا ماحول نبی کے گھر میں نہ دکھانا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے نیچے رکھنا، آواز بلند نہ ہونے پائے. تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ نبی سے آواز بھی اونچی نہیں ہو سکتی. اب شریعت ان کے نیچے یا یہ شریعت کے نیچے، تو کعبے میں دیکھو نبی ان کے نیچے یا یہ نبی کے نیچے. توجہ رکھیے گا، شریعت کریے. دیکھو جب نماز جماعت پڑھنا، جب نماز پڑھنے کھڑے ہونا کسی کے پیچھے اور نیت کرنا کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، تو اب تم اس کے محکوم ہو گئے. وہ رکوع میں پہلے جائے تم بعد میں جانا، اس سے آگے نہ بڑھنا. وہ سجدہ پہلے کرے تم بعد میں کرنا. وہ سجدے سے پہلے سر اٹھائے تم بعد میں سر اٹھانا. بھائی صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، طلاب کرام بیٹھے ہیں، خطباء اعظام بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں. قانون نماز جماعت کیا ہے کہ اگر میں آپ کے پیچھے ہوں تو مجھے سجدے سے سر تک اٹھانا چاہیے. جب آپ اٹھائیں وہ اگر ہاتھ سے پہلے سر اٹھا دیا تو نماز گئی. یہ ہے شریعت. مگر مسجد نبوی چھلک رہی ہے. صحابہ کی جماعت سجی ہوئی ہے، سر اٹھ رہے ہیں، گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں. حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ.
شریعت کے اوپر کون؟ شریعت کے نیچے کون؟ سر ان کے کیوں گرے؟ کہ حسین نظر آئے. ارے بھائی حسین کے نظر آنے سے سمجھو یہ شریعت کے اوپر نہیں ہے، صاحب شریعت کے شریعت کیا کہہ رہی ہے ان کے لیے. ارے یہ نہ دیکھے شریعت ان کے لیے کیا کہہ رہی ہے. یہ جو کرے وہ شریعت بن جاتا ہے، یہ جو کہے وہ آیت بن جاتی ہے. عزیزان گرامی، شریعت کا آغاز تب ہوتا ہے جب ہم بالغ ہو گئے. بالغ ہوئے، شریعت نے کہا تجھ پہ نماز واجب. لڑکا بالغ ہوا، شریعت نے کہا روزہ واجب. لڑکا بالغ ہوا کہ احکام شریعت واجب. بھائی شریعت وہ ہے جو بالغ ہونے کے بعد ہے. چاہے جیسے سنیے گا، شریعت ہے بالغ ہونے کے بعد، مگر علی کی ولایت بالغ ہونے کے بعد نہیں ہے، پیدا ہونے کے ساتھ ہے. دیکھیں شریعت ان کے ماتحت ہے، ولایت شریعت کے ماتحت نہیں. شریعت شروع ہوئی بالغ ہونے کے بعد، مگر ولایت بالغ ہونے کے بعد نہیں ہے، پیدا ہونے کے ساتھ ہے. میں لفاظی نہیں کرتا ہوں، دلیل دے کے بات کرتا ہوں. جیسے ہی پیدا ہوئے، دائیں کان میں اذان کہی گئی، بائیں کان میں اقامت کہی گئی. اذان میں کیا کہا گیا کہ اٹھ میرے لال مصلی بچھا ہے، اٹھ میرے بچے سحری سجی ہے. اذان میں کیا کہا گیا؟ اذان ہے کیا؟ دیکھیے اذان کیا ہے، آج فیصلہ ہو جائے گا. اذان وہی ہے جس میں نام علی ہے. اذان کے لیے شریعتیں سنائی جاتی ہے نا. شریعت نے کہا جیسے ہی بچہ پیدا ہو ویسے ہی اذان کہو. ہم نے کہا یا علی اذان کیا ہے؟ تب مولا نے فرمایا کہ سن، انا اذان اللہ ہے فی الدنیا وہ مؤذن ہوں فالآخرہ. میں دنیا میں اللہ کی اذان ہوں، آخرت میں اس کا مؤذن ہوں. فرمایا انا اذان اللہ ہے پھر دنیا، میں اللہ کی اذان ہوں دنیا میں، وہ مؤذن ہوں پھر آخرہ اس کا مؤذن ہوں. آخرت میں تو اذان بھی علی، مؤذن بھی علی، اذان بھی علی، مؤذن بھی علی. تو اب جو منکر علی ہے، نہ اذان سننے کا حقدار نہ مؤذن بننے کا.
فی الدنیا ومؤذنہ فی الآخرہ. فرمایا میں ہوں اللہ کی اذان، اذان میں ہوں، اذان میں ہوں. اس کا مطلب علی کا دشمن دشمن نہیں ہوتا، احمق بھی ہوتا ہے. ارے اذان میں اذان نہ ہو، فرمایا میں ہوں اذان، انا اذان اللہ ہے دنیا، دنیا کا جو مجھے عرض کرنا. وہ مؤذن ہوں فی الآخرہ، اس کا مؤذن ہوں آخرت میں. فرمایا میں اذان دوں گا آخرت میں. اب جس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ مولا علی نے کہا انا اذان اللہ ہے فی الدنیا وہ مؤذن ہوں فی الآخرہ، اسی کتاب میں لکھا ہے کہ علی اذان میں کہیں گے کیا؟ بھائی آپ نے سب کی اذان سنی ہے، اپنے مولا علی کی اذان سنیے گا. آخری آدمی کا توجہ لکھا ہے علی اذان دینے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے اعلیٰ لعنت اللہ علی الذین کذبوا بولایتی. علی اذان میں کہیں گے جو میری ولایت کا منکر ہے اس پر اللہ کی لعنت. سلامت رکھے. ارے یہ ہمارے دوست کے فرزند میں جنن بھائی کے اللہ تمہیں اچھا رکھے. وہ بیٹا جاگتے رہنا، کل مصائب میں بھی نعرے لگا گئے تھے تم. صلوات بھیجے محمد والا محمد، ایک بار میں بنا صلوات بھیجے محمد والا. توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، فرمائیں گے اعلیٰ لعنت اللہ علی الذین کذبوا بولایتی. اللہ کی لعنت ہو اس پر جو میری ولایت کو جھٹلائے. ہم اعلان ولایت کرتے ہیں، وہ لعنت کریں گے. تو شریعت بالغ ہونے کے بعد ہے، ولایت پیدا ہونے کے ساتھ ہے. مکے میں مدینے میں وہ لوگ جنہیں اپنے بچوں کی ولدیت کے کنفرم ہونے پر شک ہوتا تھا، ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ باپ کا ہے کہ عوام کا ہے. تو وہ اپنے بچوں کو اس راستے پر لے کے کھڑے ہو جاتے تھے جدھر سے علی گزرتے تھے. وہ علی کے چہرے کے جب بچے کا چہرہ کیا، اگر مسکرایا تو خوش ہوتا تھا میرا ہے. اگر مسکرا دیا تو خوش ہوتا تھا میرا ہے. اگر چہرہ بگڑ گیا پھینک دیتا تھا لے جائے جس کا. پہنچ گئی یہ بات آپ تک. دیکھیں یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ ان کی ولایت شریعت کے ماتحت نہیں ہے، شریعت ان کی ولایت کے ماتحت ہے. دیکھیں مولا جانتے ہیں، بی بی سیدہ جانتی ہے. میری ذاکری کا مقصد صرف اور صرف جو میں نے پڑھا ہے اپنے نوجوانوں تک پہنچا دوں کہ اگر میری تقریر سے کسی کے عقیدے میں مضبوطی ہو جائے تو یہی میرے ماں باپ کی نجات، میرے اہل خانہ، میرے بچوں کے لیے، میرے لیے کافی ہوگا. میں اسی لیے کرتا ہوں گفتگو. داد دے آپ شریک ثواب ہوتے ہیں. یہ بات طے ہو گئی نا کہ ولایت حاکم ہے، شریعت محکوم. ولایت آقا ہے، شریعت غلام. ولایت علی ہے، شریعت کمبر. ولایت زہرا ہے، شریعت کریم. فضا اب آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں.
یہ بات طے ہو گئی نا کہ ولایت شریعت کے نیچے نہیں ہے، شریعت ولایت کے نیچے ہے۔ تو جب یہ طے ہو گیا تو اب کوئی یہ نہ پوچھے کہ اذان میں نام علی لے کے نہ لے، اقامت میں نام علی لے کے نہ لے، نماز میں نام علی لے کے نہ لے۔ پوچھنا یہ چاہیے کہ بغیر علی کے اذان دے کے نہ دے۔ اب یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ اذان میں علی ولی اللہ کہے کہ نہ کہے، اقامت میں علی ولی اللہ کہے کہ نہ کہے، نماز کے تشہد میں علی ولی اللہ کہے کہ نہ کہے۔ یہ پوچھے جو علی ولی اللہ کو نہیں مانتا وہ اذان دے کہ نہ دے، جو منکر ولایت ہے وہ اقامت کہے کہ نہ کہے، جو منکر ولایت ہے مصلی پہ بٹھایا جائے کہ نہ بٹھایا جائے۔ دیکھیں ہونا یہ چاہیے، نماز بہت بلند چیز ہے، نماز مال غنیمت نہیں ہے بھائی، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز آل محمد کا قصیدہ ہے، نماز کا رکوع فضائل علی کا گوشہ ہے، نماز کا رکوع گوشہ فضیلت علی ہے، نماز کا سجدہ یاد حسین ہے۔ نماز ذریعہ ہے اپنی جبین کو خاک شفا سے مس کرنے کا، بہت بلند چیز ہے نماز بھائی، بہت بلند چیز ہے نماز۔ اٹھک بیٹھک اور ہے، نماز اور ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ مد الدین، پوچھئے یہ کہ منکر ولایت کو نماز پڑھنے کا حق ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کو نماز پڑھنے کا حق نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کے عالم میں ہو، ہے کہ نہیں قرآن میں؟ اب جڑ جائیے مجھ سے آپ، قرآن کہہ رہا ہے دیکھیے وہ لوگ بھی خوش ہو جائیں جو مجھے نماز کا دشمن مانتے ہیں۔ بھائی میں نماز کا دشمن نہیں ہوں، دشمن اہل بیت نمازی کا دشمن ہوں۔ بھیجے محمد ورنہ الحمدللہ نہ عقیدے میں کسی سے کم ہوں، نہ عمل میں کسی سے کم ہوں، نہ ماتم میں کسی سے پیچھے ہوں، نہ نماز میں کسی سے پیچھے ہوں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عقیدے پر فخر کرتا ہوں، عمل کا ڈھلورا نہیں پیٹتا، اس لیے کہ عقیدے پر فخر فطر البدار بناتا ہے، وہ عمل پر غرور شیطان بناتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں،
دیکھو نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کے عالم میں ہو. تو شراب پی کے اللہ اجازت نہیں دیتا کوئی نماز پڑھے. شراب پی کے نشے کے عالم میں شریعت اجازت نہیں دیتی کہ نماز پڑھو. شراب کیا ہے؟ گناہ ہے کبیرہ. دیکھیے جو میری کل پرسوں نرسوں کی مجلس سے سن چکے ہیں وہ زیادہ جلدی پہنچیں گے. نماز کیا ہے؟ شراب کیا ہے؟ گناہ ہے کبیرہ. شراب ہے گناہ ہے کبیرہ. تو جو گناہ ہے کبیرہ کرے شراب پیے. شریعت کہتی ہے مصلی پہ نہ آنا. شراب ہے گناہ ہے کبیرہ. علی کی ولایت کا انکار کیا ہے؟ پرسوں کی تقریر یاد ہے نا؟ پرسوں کی بات یاد ہے؟ حدیث یاد ہے؟ ان اعظم الذنوب ترک ولایت علی ابن ابی طالب. علی کی ولایت کو ترک کرنا گناہ عظیمہ ہے. ارے جب گناہ کبیرہ کرنے والے کو نماز پڑھنے کا حق نہیں تو گناہ عظیمہ ہے. اپنا پیارا پیارا ہندوستان ہے کہ ایکسپریس چلی آ رہی ہے تو آؤٹر کو پیسنجر بنا دی گئی. بھیجے محمد میں ترک ولایت علی ابن ابی طالب. فرمایا علی کی ولایت کو ترک کرنا گناہ عظیمہ ہے. جب گناہ کبیرہ کرنے والے کو اللہ اختیار نہیں دیتا نماز کا تو گناہ عظیمہ کرنے والا. شراب پینے والے کو نماز پڑھنے کا حق نہیں. اب وہ لوگ الگ ہیں جہاں خالی پی کے پڑھتے ہی نہیں ہیں, پڑھاتے بھی ہیں. تعلیم کہہ رہی ہے پی کے پڑھائی, نماز صبح اور 2 کے بجائے 4 پڑھائی, پھر دوسرا اور پڑھو. مجھے پڑھانے والے بحیرت نہیں ہے, پڑھنے والا اللہ نے گرامی بات. مولا سلامت رکھے پیچھے والے بھی بتا رہے کہ وہ آگے والوں سے پیچھے نہیں ہے. تو توجہ فرمائیے گا, ہر ایک کو حق نہیں نماز پڑھنے کا. اسی لیے بی بی سیدہ نے حجت قائم کیا کہ علی فلاں فلاں کو میری نماز میں نہ آنے دینا. منکر ولایت کو مسلے پر آنے کا حق ہی نہیں ہے. منکر ولایت کو نماز پڑھنے کا حق ہی نہیں ہے. تو یہ نہ پوچھئے اذان میں یہ کہے کہ نہ کہے, اقامت میں کہے نہ کہے, نماز میں پڑھے نہ پڑھے. ہمارا جو نہیں کہتا ہے اس کے لیے فتویٰ منگائیے کہ وہ نہیں کہتا ہے, اسے اذان دینے دے کہ نہ دے, اسے اقامت کہنے دے کہ نہ دے. اذان گرامی شریعت ولایت کے ماتحت ہے. ولایت شریعت کے ماتحت نہیں, بغیر ان کے نماز ہو ہی نہیں سکتی. ارے ہماری نماز کیا,
ہماری نماز ساری بھولی ہوئی چیزوں کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے. نماز پڑھنے کھڑے ہوئے پرس کہاں رکھا ہے نماز میں یاد آیا, چابی کہاں رکھی ہے نماز میں یاد آئی. نبی کی نماز, نبی کی نماز, نبی نے نماز پڑھنا شروع کی. اہل سنت عالم علامہ صالح کشمیری اور حنفی نے کوکب دوری میں لکھا کہ رکوع میں گئے اور رک گئے. نبی رکوع میں گئے اور رک گئے. اب آگے ہی نہیں پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے میں علی کی آواز آئی اللہ اکبر. نبی رکوع سے سجدے میں گئے. لوگوں نے کہا یا نبی اللہ ایک دن سجدے میں رکے تھے, آج رکوع میں کیوں رکے؟ کہ وہ بیٹے کے لیے رکا تھا, یہ باپ کے لیے رکا. کہ یا نبی اللہ معاملہ کیا ہے؟ کہ معاملہ یہ کہ میں رکوع میں تھا, علی شامل جماعت نہیں ہوئے تھے, میں رکوع میں گیا, جبریل نے میرے گھٹنے پکڑ لیے. کہ اللہ کہہ رہا ہے تب تک رکوع سے نہ اٹھیے گا جب تک علی نہ آئے. ارے کیا خوبصورت نماز تھی. نبی کہہ رہے اللہ اللہ, جبریل کہہ رہے علی علی. وہ کہہ رہے اللہ اللہ اور جبریل گھٹنے پکڑے ہوئے کہہ رہے علی. اب وہ بیوقوف آئیں, وہ احمق تشریف لائیں جو کہتے ہیں صاحب اگر علی کا نام تشہد میں لے لیا تو نماز باطل ہو جائے گی. بتاؤ نبی کی نماز باطل ہوئی کہ قبول ہوئی؟ دیکھیے یہ مظلومی, یہ مظلومی ہے اس عقیدے کی کہ اگر علی کا نام تشہد میں آ گیا. ارے بھیا تشہد کہتے ہیں وہ جگہ جہاں گواہیاں دی جائیں. میں مجلس پڑھتا ہوں, چبوترے بیٹھ کے پڑھ دی میں نے, کسی دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھ کے پڑھ دی میں نے, چار باغ ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھ کے پڑھ دی میں نے. کہا کازمین میں نہیں پڑھی ہے, کہا وہاں نہیں پڑھی. کرے بھیا جہاں پڑھنا چاہیے وہی نہیں پڑھو گے, تو جہاں کہنا ہے وہی نہیں کہو گے. دیکھیں یہ ذاکرین کا جوش نہیں ہے, یہ شعراء کی شاعری نہیں ہے. علامہ ناصر الملت نے تحفہ احمدیہ میں لکھا یہ پڑھنا چاہیے. آغائے احمد مستنبت مشہور عالم دین امام جمعہ و جماعت مشہد مقدس الخطرہ میں انہوں نے لکھا پڑھنا چاہیے. 8ویں امام کی کتاب فقہ امام رضا اس میں لکھا پڑھنا چاہیے. کہا آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کتابیں پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں. تو بھائی یہ پڑھنا دلیل ہے کہ پڑھا لکھا ہے. صلوات ہے جب محمد آئیے میرے باپ میں دکھاؤ. ناصر الملت سرکار ناصر الملت تحفہ احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد نہ صرف یہ کہ علی کی ولایت ان کے سارے فرزندوں کی امامت کی گواہی دینا چاہیے. آغائے احمد مستنبت نے اپنی کتاب القطرہ میں لکھا, عربی فارسی اردو تینوں زبانوں میں موجود ہے, کہ چھٹے امام تشہد میں یہ پڑھتے تھے. اور فقہ امام رضا تو خود 8ویں امام کی کتاب ہے, عالم کی کتاب نہیں امام کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہے, وہ سب کو جانے دیجئے. حدیث سنا دوں. امام نے فرمایا کہ من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ فلیقل اشہد ان علی ولی اللہ. فرمایا کہ جو بھی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ فوراً کہے علی علی.
وداؤٹ ڈیلے کہے، بغیر رکے کہے فل یقل. یہ جو فل یقل ہے ماشاءاللہ عربی تو لاکھ تشریف فرما ہے، علماء بیٹھے، خطبہ بیٹھے، نام میں اس لیے نہیں لوں گا، جناب امیر کی ندا کا سایہ سروں پر ہے. یہ وہ مظلوم عقیدہ ہے کہ جتنی دلیلیں اس کی ہیں کسی کے نہیں، جتنی تاکید اس کی ہے کسی کی نہیں. ارے ہم تو ہم ہیں، اور اسی کی سب سے زیادہ مخالفت ہے. ہم تو ہم ہیں. اب کتابوں کے نام میں لیتا جاؤں، نوٹ آپ کرتے جائیے، نہ نکلے تو ممبر پر آنے نہ دیجیے. علامہ مجلسی کی بحر الانوار اٹھا کے دیکھ لیں، روضۃ الواعظین ملا حسین وائز کاشفی کی اٹھا کے دیکھ لیں، دمت الثاقبہ اٹھا کے دیکھ لیں، نفس المحموم شیخ عباس قمی اٹھا کے دیکھ لیں، کتاب غیبت شیخ طوسی اٹھا کے دیکھ لیں کہ مولا علی دنیا میں آئے، آتے ہی سجدہ کیا. اس سجدے میں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. علی نے علی کی گواہی دی. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ دنیا میں آئی، آتے ہی سجدہ کیا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں مولا حسین دنیا میں آئے، آتے ہی سجدہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. پانچویں امام دنیا میں آئے، آتے ہی سجدہ کیا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. آخری امام دنیا میں آئے، آتے ہی سجدہ کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. معصوموں نے دنیا میں آتے ہی جو پہلا کلام کیا ہے وہ کلام نہیں ہے، کلمہ ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. آخری بات سن لیں، باقی کل کے لیے اٹھا رکھتا ہوں. حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ ان کے لیے جو پیدا ہوتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے جو نازل ہوتے ہیں. یہ ہمارے آپ کے لیے ہے. آل محمد پیدا نہیں ہوتے ہیں. شب قدر مسجدیں کیوں سجائی جاتی ہیں؟ شب قدر جماعتیں کیوں سجائی جاتی ہیں؟ شب قدر قرآن پیدا ہوا ہے، کہیں نازل ہوا ہے. تو 13 رجب کو علی پیدا نہیں ہوا ہے، نازل ہوا ہے. فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے مظاہرہ فطرت کرتا ہے. بھائی فطرت پر پیدا ہوا ہے تو جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو جو اس کا پہلا عمل ہوگا وہ مطابق فطرت ہوگا. بچے کی فطرت یہ ہے کہ پیدا ہوا آتے ہی رویا. اس کا مطلب رونا فطرت انسانی ہے، فطرت اسلامی ہے. ہر بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. آپ پیدا ہوئے تھے، آپ بھی رو رہے تھے. میں پیدا ہوا، میں بھی رویا. ہر بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. وہ بچہ بھی جو بڈھا ہو کے فتویٰ دیتا ہے، جو بڈھا ہو کے اس کے بدعت کا فتویٰ دیتا ہے، وہ بچہ بھی پیدا ہوتے ہی روتا ہے. تو یہ رونا کیا کاہے کی دلیل ہے کہ یہ رونا فطرت ہے. تو جو ہم دنیا میں آتے کریں وہ ہماری فطرت، تو جو معصوم دنیا میں آ کے کرے، ارے ذہن جملے تک نہیں پہنچ رہے، وہ معصوم کی فطرت ہے. ہم آتے ہی روتے ہیں، وہ آتے ہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب اس جملے کو چاہے جیسے سنیے گا، اس کا مطلب اعلان ولایت شیعوں کی عادت کا نام نہیں ہے، معصوموں کی فطرت ہے. یہ معصوم کی معصوم کی فطرت ہے. ولایت یہ عقیدہ مظلوم اس لیے ہے کہ غیروں نے بھی اس پر ظلم کیا، وہ اپنوں نے بھی شریعت کی عینک سے اس کو دیکھا. حالانکہ شریعت کی عینک سے ولایت کو نہیں دیکھا جا رہا، ولایت کی نظروں سے شریعت کو دیکھا جا رہا.
विलायत है तो शरीयत शरीयत है, ये जो करे वो शरीयत बन जाता है। जनाब खतीजा ने जो आप का तरीका इख्तियार किया उसे कानून निकाह बना दिया गया। जनाब अबू तालिब ने पैगंबर के निकाह में अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी कहा, उसे कुरान की आयत बना दिया गया। आयत क्या है, शरीयत क्या है? जो अली का बाप कह दे वो आयत है, जो इनके घर में हो वो शरीयत है। शरीयत इनके मातहत है, ये शरीयत के मातहत नहीं है। शरीयत बालिग होने के बाद शुरू हुई और हम मरे, शरीयत ने खुदा हाफिज कह दिया। अब मरने पर हम पर शरीयत नहीं है, हमारे वालों पर शरीयत है। अब हमें नमाज नहीं पढ़ना है, हमारी नमाज पढ़ी जाएगी। तो शरीयत बुलूग से शुरू हुई, कब्र पर खत्म हो गई, मगर विलायत विरादत से शुरू हुई और कब्र में पूछा गया तेरा खुदा कौन, तेरा नबी कौन, तेरा इमाम कौन। जहां से शरीयत का गुजर नहीं वहां यानी मज़लूम अकीदा है ये, और यही बुनियाद है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह बचाएगा तुम्हें, करो ये तबलीग करो, बताओ लोगों को, अल्लाह बचाएगा। तो अब ये करना इनकी मोहब्बत का सबूत नहीं है, अल्लाह पर यकीन का सबूत है। बस अज़ीज़ान गिराम, मैंने दूसरी मजलिस में अर्ज किया था, जो करबला में नेज़े चले, सीने छिदे, तीर चला, गला छिदा, खंजर चला, रगे कटी, गोश्त चला, सरदोनीम हुआ, आनियां चली, सरों से चादरें उतरी, मशालें चली, खेमों में आग लगी, ये सब किसी विलायत की अदावत में था। उधर से जो कुर्बानियां थी वो इस विलायत की हिफाजत में थी। जो जा रहा था वो ये कहता हुआ जाता था कि अना अला दीन अली इब्न अबी तालिब। पढ़े लिखे अफराद बैठे हैं, मैं कोई ऐसी कमजोर बात नहीं करता, पूरी दुनिया में सीडीज जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मौला के सदक़े में पूरी दुनिया में मजलिसें पढ़ने जाता हूँ, मैं बड़ी एहतियात के साथ पढ़ता हूँ। एक एक चीज का हवाला मेरे पास है कि जो जाता था कहता था अना अला दीन अली इब्न अबी तालिब। जब जनाब ज़ुहैर खैन निकले तो आपको मालूम है ज़ुहैर खैन पहले मुखालिफीन के साथ थे, लेकिन नाम महज़र शहादत में था तो खून की तहारत दामन हुसैन तक खींच लाई। अब जब ये निकले तो किसी ने कहा कि तुम तो फुला के शिया थे। फरमाया ये न कहो कि मैं फुला का शिया था, ये कहो मैं पहले शैतान का शिया था, अब मैं रहमान का शिया हूं। ये रजस रजस हजरत वाज़ीज़ान गिरामी, सबसे अहम यही विलायत है। और इस विलायत पर असहाब हुसैन ऐसे साबित कदम थे कि शबे आशूर चराग को गुल किया कि जिसे जाना हो वो चला जाए। तो खेमे के अंदर से सबसे पहली आवाज जनाब मुस्लिम इब्न औसजा की उठी कि फर्जंद रसूल, आप रुतबे में बहुत बड़े हैं, इमाम हैं आप, खुदा की हुज्जत है आप, लेकिन हजरत सिन आपका बहुत कम है हमारे सामने। देखें हमने आपको गोदों में खिलाया है, नौकर हैं हम आपके, आपने ये क्या कहा कि हम आपको छोड़ के चले जाए? हमारा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है। हजरत माफ कीजिएगा मेरे इस लहजे को, आपने क्या कहा हम चले जाए? हम चले जाए कहाँ जाए? अपने बीवी बच्चों के पास। जनाब जॉन की भी आवाज बुलंद हुई थी, कहा था फर्जंद पैगंबर हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, हजरत आज चिराग रोशन कीजिए। बिल्कुल यही वाकया किताबों में लिखा है कि जब चिराग जला तो चिराग जलने से पहले सब बैठे हुए थे,
لیکن اب جو چراغ جلا تو جن کے پاس تلواریں تھیں وہ گردنیں تلواروں کی دھاروں پر رکھے ہوئے، جن کے پاس نیزے تھے وہ نیزے سینوں سے لگائے ہوئے تھے. کہتے فرزند پیغمبر ذائق اشارہ کرو، اپنی تلواروں سے اپنے گلے کاٹ ڈالیں گے ہم، اپنے نیزوں سے سینے چھیڑ ڈالیں گے ہم، یہ نہ کہنا کہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ. امام کی آواز نہیں آئی اب. جب تلواروں پر گردنیں رکھے ہوئے اور نیزے سینوں سے ٹکائے ہوئے اصحاب باوفا نے کہا آپ کہیے، آزا کہیے، اشارہ کیجیے آپ. ابھی یہ سر تلواروں سے کٹ کے قدموں میں رہیں گے، یہ نیزے پار ہو جائیں گے سینوں سے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں. امام نے کچھ نہ کہا تھا کہ خیمے کا پردہ ہلا. بی بی فضا کی آواز ہے، اصحاب حسین علی کی بڑی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہا ہے. بھائی یہ سننا تھا کہ امام اتار کے بھیج دیے کہ یہ کیسا وقت ہے کہ علی کی بیٹی سلام کر رہی ہے. اے غیرتدارو، اے خوددارو، اے حسین کے وفادارو، ارے شب عاشور بڑا خیال کیا، ہائے شام غریبا. آوازیں بند ہونے لگی ہیں. اتنا روئے ہیں 10 دن ایام اذان میں، اور چوتھا روز رہا ہو گیا لوگوں نے. ابھی مجلس کے بعد انجمن ظفر الایمان کے ممبران ماتم کریں گے، اور انشاءاللہ اس سال ظفر الایمان کی شب بیداری کی مجلس 5 ربیع الاول کو میں ہی پڑھوں گا، دور تقیہ کے شیعت پر اثرات کے عنوان سے. اس میں بھی آپ کو شرکت کرنا ہے. مولانا ثقلین عابدی صاحب کے عزاخانے پر اشرف آباد میں ٹھیک 11 بجے دوپہر کو چوتھے امام علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے کی مجلس منعقد ہوگی. 25 محرم کون صاحب پڑھیں گے؟ مولانا صدر صاحب اس میں خطاب فرمائیں گے، اس میں بھی شرکت کیجیے گا. رو رہے ہیں آپ، اور رونا چاہیے، اس لیے کہ یہ دن بہت سخت دن ہے عزیزوں. میں پہلی تاریخ سے 14 محرم سے یہ بات رکھ رہا ہوں. عاشور کا دن قیامت کا دن ہے، مگر مصائب کے خاتمے کا دن نہیں ہے. وہ تو مصائب کے آغاز کا دن ہے، آغاز مصائب کا. اسی لیے چوتھے امام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ آپ نے فرمایا شام. دیکھیں میں آپ کو، مجھے مصائب کچھ اور پڑھنا ہے، میں سنا دوں آپ کو. ابھی کل میں ناظر عباس صاحب کے داماد مرحوم کے گھر پہ پڑھ رہا تھا یہ شام. یہ جو کہا شام شام شام، آپ جانتے ہیں شام میں کیا ہوا؟ شام میں داخلے سے پہلے 5000 ناچنے والی عورتیں بلائی گئی اور 10 بجانے والے مرد، اور داخلے کے دروازے کے دائیں بائیں وہ رقاصائیں اور وہ ڈھول بجانے والے لوگ کھڑے کر دیے گئے کہ جب قافلہ آئے تو تم رقص دکھانا شروع کرنا. عزیزوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ماں بہنیں بیٹھی ہیں، آپ بتائیے کہ ہم اپنی ماں بہنوں کو لے کے اپنے محلے سے گزرتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ارے میرا ایمان، بے پردہ بیویاں ناچنے والی. لگائے کلیجہ بھر جانے کے ہم اپنی ماں بہنوں کے ساتھ اپنے محلے میں نہیں گزرتے، مومنین کے محلوں کے بیچ سے. چوتھے امام وہ 10 بجانے والے ملائین، وہ رقص کرنے والی عورتیں، سیدہ کی بیٹیاں. اللہ دربار شام اور یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، اس کا نام ہے خیزران. خیزران جانتے ہیں آپ؟ خیزران کی چھڑی کسے کہتے ہیں؟ خیزران کی چھڑی ایک درخت ہوتا ہے خیزران، جس میں نہ پتے ہوتے نہ پھول،
کہ بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، وہ خیزران کی چھڑی لیے ہوئے میرا کلیجہ پھٹے، وہ حسین کے غبار میں لپٹے بال، وہ علی اصغر کا بنا ہوا خون، سر حسین آیا اور یزید ملعون نے وہ چھڑی لے کے حسین کا ہوتا بڑے بڑے کانٹے اور حسین کے سوکھے ہوئے ہونٹ، آپ تو آپ ہے، آپ کی رگوں میں تو پاک ماں کا دودھ دوڑ رہا ہے۔ اس دربار میں ایک روم کا ایمبیسیڈر سفیر روم بیٹھا تھا، ادھر یزید نے حضرت کے دندان پر چھڑی کو مارا تھا کہ سفیر روم کھڑا ہو گیا کہ خبردار یزید، چھڑی کو پیچھے کر، کیا کر رہا ہے تو؟ سفیر روم مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم کا کیا کر رہا ہے یہ تو؟ کیا بگاڑا ہے سب نے تیرا؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کس کا سر ہے؟ تو اس نے کہا حسین ابن علی کا سر ہے۔ کا کون حسین؟ کا سیدہ کا بیٹا۔ سننا تھا کہ سفیر روم نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ میں حضرت داؤد پیغمبر کی اولاد میں ہوں، ہزاروں سال پہلے میری پشت میں ہزاروں سال پہلے حضرت داؤد گزرے، لیکن اب بھی میں اپنے شہر میں جاتا ہوں تو پیدل نہیں چلتا ہوں، اپنے خچر پر بیٹھ کے جاتا ہوں۔ تو جب میں گزرتا ہوں تو دائیں بائیں لوگ قطاریں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب میرا خچر گزرتا ہے تو اس کے پیروں کی مٹی اٹھا کے آنکھ میں لگاتے ہیں کہ میرے خچر کی مٹی آنکھوں میں لگائی جائے تو زہرا کے لال کے ہونٹوں کو خیزران کی چھڑی میں مارو۔ اللہ کا اس کا سر قلم کر دیا جائے، ورنہ یہ جا کے اوروں کو ہی بتائے۔ سفیر روم نے کہا کہ کوئی حسین کا وارث ہے، تو ہتکڑیوں بیڑیوں کی جھنکار کی آواز آئی، کہا ہم گواہ ہیں تیری نصرت کے۔ تو سفیر روم نے کہا سید سجاد میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن میں بڑا پریشان تھا، میں نے رات میں خواب دیکھا کہ پیغمبر اسلام آئے، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، گریبان کھلا ہوا، آستینیں چڑھی ہوئی، ننگے پیر آئے اور کہہ رہے ہیں کہ سفیر روم ہم جنت کا تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں پریشان تھا کہ میں ایک غیر مسلم، اب آپ گواہ رہیے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ اس کا سر تن سے جدا ہوا۔ اے سفیر روم تجھ پہ لاکھوں سلام، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ ہونٹوں پر کانٹوں دار چھڑی ماری گئی تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ اللہ سید سجاد سے پوچھ، سوکھا ہوا گلا، چلتا ہوا خنجر، سکینہ کے رخسار، شبر کے تماچے۔ بازیوں 5 منٹ اور مجلس تمام ہو گئی۔ آج چوتھی مجلس ہے اور آج میں جناب علی اکبر کا ذکر کرتا ہوں، بس ختم ہو جائے گی مجلس 5 منٹ کے اندر، اس لیے کہ جناب علی اکبر کے مسائل زیادہ دیر پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ ایک عالم تھے ملا عباس ایران کے،
وہاں علماء کو ملا کہا جاتا ہے. عالم تھے ملا عباس. وہ کربلا مولا کی زیارت کو گئے شب جمعہ اور امام حسین کی قبر پر پہنچے. مجلس ہوئی, پھر یہ ہوا کہ نوحہ پڑھا جائے. تو آپس میں لوگوں نے پوچھا تھا کیا کس کا نوحہ پڑھا جائے. تو انہوں نے کہا دیکھو حسین کے برابر میں کڑیل جوان بیٹے کی قبر ہے, علی اکبر کا نوحہ پڑھو. جناب علی اکبر کا نوحہ پڑھا گیا. قافلہ واپس گیا. ملا عباس نے خواب میں دیکھا کہ مولا حسین آئے. کہا ملا عباس اب جب بھی شب جمعہ آنا میری قبر پر اکبر کے مسائل نہ پڑھنا. سنیے گا عزیزوں, انہوں نے ہاتھ جوڑے کہا کا وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ شب جمعہ ہماری اماں ہم سے ملنے آتی ہے. تم نے اماں کے سامنے ہمارے اکبر کا ذکر کیا. ارے ہماری اماں ابھی تک بے ہوش پڑی ہے. کون اکبر؟ شبیہ پیغمبر اکبر. عزیزوں میری ہمت ہی نہیں پڑتی کہ میں 10 دن کے علاوہ مسائل پڑھوں. میں ایک چیز آپ کو سناتا ہوں, آپ کو اختیار ہے جیسے سنیے گا. 2 عرب کے دیہاتی, عرب کے رہنے والے پیغمبر اسلام کے پاس آئے. ان کے پاس ان کا ایک ناکا تھا, ایک اونٹنی تھی. ایک کہہ رہا تھا یہ میری ہے, دوسرا کہہ رہا تھا یہ میری ہے. دونوں میں بحث ہونے لگی. پیغمبر کے سامنے کوئی نتیجہ نہ نکلا کہ یہ اونٹ کس کا ہے. تو اس میں سے ایک نے کہا کہ حضور دیکھیں یہ جھوٹا ہے اور یہ کبھی نہ مانے گا, آپ کے سامنے بھی اقرار نہ کرے گا کہ یہ اونٹ اس کا نہیں ہے. میں خدا کی قسم کھاتا ہوں اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں یہ اونٹ میرا ہے. اور میں اس کا ایک ثبوت دینا چاہتا ہوں. کہ کیا ثبوت دینا چاہتا ہے؟ کہ آپ کہیے کہ اس اونٹ کو نہر کیا جائے, ذبح کیا جائے اور پھر اس کا دل نکالا جائے. اس کے دل میں 2 چھید ہوں گے, 2 داغ ہوں گے. اگر نہ نکلے تو میں ناکے کی قیمت اس کو دے دوں گا, اور اگر اس کے دل میں 2 داغ 2 چھید مل جائیں تو بھی میری بات کا یقین مانا جائے. اس نے اصرار کیا, اونٹ نہر کیا گیا, سینہ چاک ہوا. جب دل نکلا تو اس اونٹ کے دل میں 2 نشان تھے, ناکے میں 2 چھید تھے. انشاءاللہ جب یاد کیجئے خدا قسم کیجیے گا. پیغمبر نے کہا یہ بتا تجھے پتا کیسے چلا کہ اس کے دل میں 2 داغ ہوں گے؟ کہا مجھے یقین تھا. کہ کیسے یقین تھا؟ کیسے یقین تھا کہ ایک دن میں نے اس ناکے کے سامنے اس کے 2 بچوں کو ذبح کر دیا. مجھے یقین تھا اس کے دل میں اپنے بچوں کا داغ ہوگا. ارے جب جانور کے دل کا یہ عالم ہے, ارے میرا مولا, حسین کے بدن کے داغ, بدن کے زخم سب نے دیکھے, دل کے زخم کس نے دیکھے؟ دل کے زخم کس نے دیکھے؟ کیا گزری ہوگی دل پہ کہ بابا اجازت دیجیے. کہ بیٹا جب تو پیدا ہوا تھا اکبر 9 شعبان کو میرے لال, تو تیری پھوپھی میرے پاس آئی تھی. وہ کہا تھا بھیا حسین آج تک میں نے تم سے کچھ مانگا نہیں ہے, آج میں کچھ مانگنے آئی ہوں. میں نے کہا تھا زینب بہن کیا مانگتی ہو؟ کہا بھیا صرف ایک تمنا ہے میری, پوری کر دو. کہا کیا مانگ رہی ہو؟ کہا یہ بچہ مجھے دے دو. میں نے تم کو زینب کے حوالے کیا تھا, جاؤ زینب سے اجازت لو. میں مختصر کر رہا ہوں. گئے خیمے سے نکلے, کبھی خیمے کا پردہ اٹھا, کبھی گرا. مقتل میں گئے, فاتح خیبر کا پوتا قیامت کا جہاد کیا, زبان پر کانٹے ہیں. باپ کے پاس آیا, باپ نے زبان چسائی, واپس مقتل میں آئے. حمید کہتا ہے میں نے حسین کا صبر دیکھا, کہ مجھے کبھی رونا نہیں آیا, لیکن جب جوان بیٹا زمین پر گرا میں نے دیکھا حسین دوڑنے لگے. دوڑتے دوڑتے
होते गिर गए, फिर उठ गए, फिर गिरे, फिर उठ गए। कहता है मेरा कलेजा फट गया जब अकबर के बदन से 10 कदम का फासला रह गया। आप जो गिरे तो उठा न गया। क्या हुसैन ऐसे करे जैसे छोटा सा बच्चा कोठरिया समझ जाता है। आए ना या बुनैया, आए ना या, आए ना या बुनैया, आए ना या बुनैया। का घुटनों के बल चलते हुए पहुंचे। कमललाल सीने पर हाथ क्यों है? का बाबा सीने में नेज़े की अनी टूट गई है। आप जानते हैं नेज़ा कैसा होता है? नेज़ा आगे से तिकोना होता है, ट्रायंगल शेप तिकोना होता है। तिकोना अगला हिस्सा, वो जो नोक होती है वो इसलिए कि मारा जाए तो नेज़ा जिस्म के अंदर जाए। उसे पीछे से तिकोना इसलिए करते हैं कि जब मार के खींचा जाए तो जिसमें जो घुस जाए वो बाहर आ जाए। अब आप समझे, जब हुसैन ने नेज़ा निकाला, अली अकबर ने तबाह कर दिया। जनाब अब्बास के अलम का साया आपके सरों पर रहे। अकबर को उठाया, अकबर के गले में बाहें डाली, सीने को सीने से मिलाया। चले लाश अकबर की जो मक्तल से उठाना है हुसैन, जामलब शेर को जंगल से उठाना है हुसैन, नौजवान को सफे अव्वल से उठाना है हुसैन। दी सदा अपना पिसरान के लिए जाबानो छिप गया पर्ची से अकबर का कलेजा बानो। ये अकबर को लिटाया, ये ज़ैनब निकली, ये फरवा निकली, ये सकीना निकली, ये मेरा बाप निकली। हुसैन ने देखा वो ज़ैनब है, वो रबाब है, वो सकीना है। का फिजा अकबर की माँ कहाँ है? जा मादर अकबर को बुलाना। तो मजलिस तमाम हो गई, खेमे में आई, देखा बीबी उम्मे डैना बाल खोले, आंखों को खोले, खेमे की छत को देख रही है। आवाज़ी बीबी उठो, आका ने बुलाया है। यानी कह के खड़ी हुई, बाएं चली, पर्दे से टकराई, बाएं चली, पर्दे से टकराई, पीछे मुड़ी, पर्दे से टकराई। कभी भी चलती क्यों नहीं? क्या चलना चाहती हूँ?